मैं अल्लाह को कैसे पहचानूं? निशान है। ये इस बात की दलील है कि यहाँ से मान लिया अल्लाह भी है, दिखाई भी नहीं देता है मगर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बहबूदी के लिए वो तमाम चीज़ें जो अता की हैं, उन तमाम चीज़ों अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, जी, मैं शहर से मस्जिद हजूर का मुअज्जिन हूँ। माशाल्लाह। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, जैसे ये जो सिलसिला हमारे नौजवानों ने जो है वो आज़ादारी हिजबुल्लाह के चैनल में जो डाल रहे हैं, वो एक फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए भी काबिल इस्तिफ़ादा है और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इससे पहले के जो माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में जो हम लोग निकाले थे सीरीज़, उसमें फ़ितरे के सिलसिले में जिसमें अक्सर लोगों ने बाकायदा उसकी तायीद की है और ताकीद की है कि ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। लिहाजा आप अर्ज़ ये कर रहे हैं कि आप कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, आप पूछिए इंशाअल्लाह। मौलाना, जैसे कि मैं अभी अभी नया नया मुसलमान हुआ हूँ, मैं अल्लाह के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे मैं अल्लाह को पहचानूँ? तो मेरा सवाल है कि मैं अल्लाह को कैसे पहचानूँ? ऐसा तो ये बेहतरीन सवाल है। उससे पहले एक मुकद्दमे के तौर पर जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हर इंसान की भलाई अल्लाह को मानने में है, और जब तक इंसान अल्लाह को मानेगा नहीं और वो इंसान जो है वो कामयाब व कामरानी की मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। सबसे पहला जो सवाल आपका ये है कि हम अल्लाह को कैसे पहचानें। हर एक के पहचानने की कुछ तरीक़े होते हैं। जैसे फितरत है इंसान की। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में दाखिल हुए, जैसे ही आप गेट पे पहुँचे तो फ़ौरन आपने क्या देखा कि अंदर के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले ही जो है वो आपने मुझसे कहा कि मौलाना लगता ऐसा है कि कोई ना कोई अंदर दाखिल हुआ है। मैंने आपसे पलट के पूछा, भाई आपको कैसे पता? आप पलट के आपने जवाब दिया कि मौलाना अंदर के दरवाजे मैं सवेरे सुबह की नमाज के बाद बंद करके गया था, लेकिन अब जो देख रहा हूँ पूरे दरवाजे खुले हुए हैं। जब दुनिया में हम किसी चीज़ को उसकी अलामतों के ज़रिए से, निशानियों के ज़रिए से हम पहचान जाते हैं कि फ़लाँ चीज़ वाक़ई हुई है। या मिसाल के तौर पर रास्ता हमवार था, हम लोग जा रहे थे, बच्चों की बातें दीनियात वगैरह में बच्चों को पढ़ाई जाती है कि रास्ते में कुछ पंजों के निशान देखे हमने, तो फौरी तौर पर आपने पलट के कहा मौलाना लगता है यहाँ से कोई शेर गुजरा है। तो आपने फ़ौरन जो है, मैंने आपसे कहा कि आपने कैसे पहचाना? मौलाना ये जो निशान हैं ये इस बात की दलील है कि यहाँ से कोई ना कोई जानवर गुजरा है, और ये पंजों के जो निशान है ये शेर ही के हैं। जब देख के, अलामत को देखकर उसके वजूद का पता लगाया जा सकता है, तो इसी तरीके से ये पूरी दुनिया, ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन, ये आसमान, ये दरिया, ये चरिंद, ये परिंद, इन तमाम का वजूद जो है इस बात की दलील है कि इसका भी कोई ना कोई चराने वाला है। वो कौन है? वो अल्लाह। तो मौलाना, मेरा दूसरा सवाल है, अल्लाह दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे मानूं कि अल्लाह है? ऐसा तो बहुत अच्छा सवाल है कि जो हमारे जहनों में जो है दूसरे मज़ाहिब के लोग जो है वो ये डाल सकते हैं कि भाई आप अल्लाह को मानते हैं। हम जो है फितरी तकाज़ा यही है कि हर इंसान का कि वो उसी चीज़ को मानता है कि जो मौजूद है, और अल्लाह मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मैंने कहा मोबाइल है, तो आप कहेंगे कि मौलाना यहाँ कहाँ मोबाइल है? यहाँ पे मोबाइल रखने के बाद फौरी तौर पर मैं कहूँगा मोबाइल है, तो आप भी इसकी तायीद करेंगे कि ये वजूद रखता है। लेकिन हर एक जो चीज़ दुनिया में मौजूद है, हर एक चीज़ के लिए जो है वो वजूद होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, मकान हो या गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए मकान का होना ज़रूरी है, और जब तक मकान नहीं है वो चीज़ का, उस चीज़ का वजूद नहीं हो सकता। हमारे एतक़ादात में से ये अक़ीदा ये है कि तमाम चीज़ों का वजूद अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ने वजूद बख्शा है इंसानों को, हैवानों को, चरिंदों को, परिंदों को, एक मादियत की सूरत में उसको बनाया है।
اب جہاں مادیت کی صورت میں جب بنایا ہے تو اس میں محدود وہ چیز ہو جاتی ہے. جب محدود ہو جاتی ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ محدود نہیں ہے, اللہ لامحدود ہے. اللہ جو ہے وہ لامحدود کی بنا پر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے, اللہ کے کان نہیں ہیں مگر وہ سنتا ہے, اللہ کی زبان نہیں ہے مگر وہ بولتا ہے. یعنی اللہ تمام ان مادیات سے مبرہ ہے جو ایک انسان کے لیے, ایک جاندار کے لیے, اللہ کی مخلوقات کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے وہ چیز مان لیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہو تو دیکھے گا, اللہ کے کان ہو تو سنے گا, یا اللہ کی زبان ہو تو جو ہے وہ بولے گا, تو یہاں پر یہ لازم آئے گا کہ اللہ محتاج ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. لہذا جو ہے ہم جو ہے وہ ماننا پڑے گا ہم سب کو کہ اللہ ہے, اس کی علامتوں کے ذریعے سے, اس کی ان تمام صفاتوں کے ذریعے سے, اس کے اعتبار سے ہم پہچان جائیں گے کہ اللہ موجود ہے. بہت بہت شکریہ مولانا. میں نے ٹھیک ہے مان لیا اللہ بھی ہے, دکھائی بھی نہیں دیتا ہے مگر ہے. مگر میرا سوال ہے کہ کن چیزوں کو مجھے عقل سے ماننا ضروری ہے کہ میں مسلمان بھی رہوں اور مومن بھی رہوں؟ احسن, تو بہت اچھا سوال ہے. جب ایک انسان دائرے اسلام میں آ گیا اور اس نے جو ہے وہ ابتدا میں جو کلمہ پڑھنا تھا اس نے پڑھا, اور دائرے اسلام میں آنے کے بعد کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ جو اس کے اوپر اس کو انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بہبودی کے لیے وہ تمام چیزیں جو عطا کی ہیں, ان تمام چیزوں میں مہم ترین چیز جو عطا کی ہے وہ احکام کی ہے. احکام اسلامی کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور جب تک انسان اس کو نہیں جانے گا وہ صحیح طریقے سے اپنے افعال کو انجام نہیں دے سکتا. اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو تاریخ اسلام میں جو چیز سب سے مہم ترین ہے اللہ کی معرفت کے بعد, اللہ کو پہچاننے کے بعد, وہ ہے علم. علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک انسان کو جو ہے جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء, ایک اللہ کا جانب سے ایک نور ہے علم, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ علم ڈال دیتا ہے. تو اللہ نے علم کے ذریعے سے, علم میں بھی سب سے مہم ترین جو علم بتایا گیا ہے وہ علم فقہ ہے. اور علم فقہ میں اللہ نے کہا کہ یہ علم فقہ ہے, اسے علم فقہ میں تمہیں عمل کرنا ہے. میں نے دل میں یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ علم فقہ کی کتنی قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام میں علم فقہ کے 5 قسمیں ہیں. اللہ نے جو احکام جو ہے انسانوں کے اوپر جو ہے وارد کیے ہیں, اللہ نے جو واجب قرار دیے ہیں, یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام ہیں وہ 5 قسم سے باہر نہیں ہیں. یا تو وہ واجب ہیں, یا حرام ہیں, یا مستحب ہیں, یا مباح ہیں, یا مکروہ ہیں. ان 5 میں علم فقہ ہے. اور علم فقہ میں جو آپ نے کہا کہ یہ علم فقہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, خمس واجب ہے, یہ تمام چیزیں یا تو ہم فرض کریں گے یا تو ہم خود یہ سمجھ لیں گے قرآن مجید سے کہ یہ چیزیں ہیں واجب, یا کہ میرے میں صلاحیت نہیں ہے. تو دنیا بھی یہ بتاتی ہے کہ جب تم کسی چیز سے واقف نہیں ہو تو اس کے استاد سے جا کے پوچھو. تو یعنی ایک کا تابع ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے احکام فقہ میں اس کو پہچاننے کے لیے کیسے ہم پہچانیں گے, تو سب سے مہم ترین جو چیز جاتی ہے انشاءاللہ آئندہ کے بحثوں میں آئے گی یہ بات, تو ہمیں ایک ایسے کی تلاش کرنا ہے کہ جو ان تمام علوم کا جو ہے اس سے واقف ہو, جس کو مجتہد کہا جاتا ہے, فقیہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بحث وہ بعد میں آئے گی. لیکن یہ جو مجتہد جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج زکوٰۃ یہ تمام چیزیں واجب ہیں, تو یہ مجتہد جو بتا رہا ہے ہمیں, تو یہ مجتہد جو ہے وہ کن چیزوں سے ان حکم کو حاصل کرتا ہے. تو یہ جو احکام ہیں, احکام الہیہ میں
جو منبع ہیں جس سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ یہ 4 چیزوں سے فقیہ جو ہے وہ باقاعدہ استدلال کرتا ہے، استدلال کرنے کے بعد ہمارے سامنے لا کے ایک حکم بیان کرتا ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، ہم نے سن لیا، کتاب میں پڑھ لیا، کتاب میں، اور تعلیم احکام کے اعتبار سے کتاب میں پڑھا، ہم نے کہا کہ بھائی چونکہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نماز واجب ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن ایک فقیہ جو اس کو بتا رہا ہے تو اس نے کیسے حاصل کیا؟ قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نکالی، قرآن مجید میں یہ جو ہے وہ باقاعدہ قرآن موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ، تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز کو قائم کرو کا مطلب یہ کہ ہم اس سے حکم نہیں نکال پائیں گے، تو ایک مجتہد جو ہے وہ باقاعدہ اقیم الصلاۃ کو لے کے آئے گا، اس کے مقابلے میں حدیث کو لے کر آئے گا۔ اقیم الصلاۃ میں جو مشتقات ہیں اس کے اوپر بحث کرے گا، جو صرفی اعتبار سے ہو، نحوی اعتبار سے ہو۔ اقیم جو ہے فعل امر ہے، فعل امر جو ہے وہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، لہذا اقیم جو ہے وہ نماز کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو بہرحال یہ تفصیلی بحث ہے کہ جو بہت ہی بلندی کی جگہ کے جو بیان کی جاتی ہے، لیکن بس خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک فقیہ جس سے حکم جو ہے وہ نکالتا ہے قرآن، سنت، اجماع، عقل، تو لہٰذا عقل کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ فلاں جو چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ میں نے کہا کہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں، دونوں چیزوں میں سے ایک آپ انتخاب کریں، تو دونوں کو آپ نے پرکھا۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی عقل وہاں پر کام کر رہی ہے، وہ کام کی کر رہی ہے کہ بھئی یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ بھی فون ہے، یہ بھی فون ہے، لیکن آپ جو ہے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کا انتخاب کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے آپ نے انتخاب کیا؟ آپ نے کہا مولانا ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، لیکن ہماری عقل بھی یہاں پہ کام کر رہی ہے کہ یہ جو جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی کا بہترین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے بعض چیزوں میں باقاعدہ طور پر عقل کا جو ہے وہ سروکار ہوتا ہے، عقل سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے مذہب میں ہے کہ باقاعدہ یہ 4 چیزوں سے استنباط کیا جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب کا مسئلہ الگ الگ جگہ کے اوپر الگ الگ طریقے سے اختلافات اس میں پائے جاتے ہیں۔ شکریہ مولانا۔ ایک اور میرے ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ ہے تو کیا اللہ کھاتا کتابی ہے؟ کیسے وہ زندہ ابھی تک ہے؟ احسن تم، یعنی ہر ایک وجود کے لیے ہر ایک کا موجود ہونا دنیا میں وہ مقتضی اس بات کا ہے، لازمہ ہے کہ اس کے رشد و نما کے لیے کچھ جوانب چیزیں ہوتی ہیں، اطراف کی چیزیں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے ہمارا، آنگن ہے، ایک بہترین جو ہے گلاب کا پودا مجھے لگانے کا شوق ہے، تو میں لگانا چاہتا ہوں، تو کیا صرف گلاب کے پودے کے لگا دینے سے کیا اس میں گلاب جو ہے وہ باقاعدہ کھل جائے گا، کلیاں آ جائیں گی؟ آپ کہیں پلٹ کے نہیں مولانا، باقاعدہ اس کو مٹی میں لگانا پڑے گا، اور ایسی جگہ پہ رکھنا پڑے گا کہ مٹی کے ساتھ ساتھ سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی بھی دینا پڑے گا، اور اگر اور اچھی طریقے سے آپ کو گلاب کے پھول وغیرہ چاہیے تو اس میں کھاد وغیرہ بھی دینا پڑے گا۔ تو لہذا ایک چیز کے رشد و نما کے لیے اس کے جوانب کی بھی ضرورت ہے، وہ تمام چیزوں کی رعایت ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک موجودات میں سے اس بات کا محتاج ہے اپنی زندگی میں نشو و نما میں کہ وہ کھائے پیے، یہ بھی اس کے جسم کا ایک جو ہے خاکہ کہہ لیجیے یا جسم کا ایک حصہ کہہ لیجیے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پوری موجودات جو ہے وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں کھائیں پیئیں گے تو ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو زندگی کھانے پینے کے اوپر ہے، اور دوسرے جوانب اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو کیا ہم جو اللہ کو موجود جان رہے ہیں تو کیا اللہ بھی کھاتا ہے یا پیتا ہے؟ تو اس کا سوال پہلے ہی جو ہے وہ اس سے پہلے کے سوالات میں سے کہ ضمن میں آ چکا ہے، مگر یہ کہ ہم اللہ کو
तमाम आज़ा से मुबर्रा समझते हैं। अल्लाह की आंखें नहीं हैं, अल्लाह के कान नहीं हैं, अल्लाह की ज़बान नहीं है, या अल्लाह के जो है वो जिस्म ही नहीं है, और जिसमें जिस्म नहीं है उसे खाने की ज़रूरत है। तो लिहाजा हमें मानना पड़ेगा कि ऐसी कुदरत हमारे सामने है कि जो कुदरत हमें बताती है कि मेरी आंखें तो नहीं हैं, बग़ैर आंखें मैं देख सकता हूँ, और जो मेरे कान नहीं है मगर बग़ैर कान के मैं सुन सकता हूँ, मेरी ज़बान नहीं है मगर बग़ैर ज़बान के मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका सवाल बिल्कुल यहीं पे हल हो जाता है कि अल्लाह चूँकि एक जौहर है और जो जिस्म नहीं रखता, अगर जिस्म रखता है वो महदूद हो जाता है, अल्लाह जो है महदूद नहीं है, अल्लाह महदूद है। लिहाजा यहाँ पर मानना पड़ेगा कि चूँकि अल्लाह जिस्मानियत से मुबर्रा है, लिहाजा उसे खाने पीने की ज़रूरत है। शुक्रिया मौलाना। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है। मेरी तरफ से जो है वाक़ईन काबिल दाद हैं आपके। ये चीज़ें जो है अगर हमारे बच्चों तक पहुँचेगी, हमारे नौजवानों तक कम से कम जो है वो बैठे हुए इस चीज़ को सुनते जाएंगे तो कम से कम 1-2 सवालात के जवाबात उनके जहनों में आ जाएंगे। बेहतरीन जो है वो ये आप लोगों का तरीक़ा है। इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश है कि इसको जो है वो हफ्तेवार हो, जैसे भी आप लोग मुनासिब समझें, इसको जो है वो जारी रखें। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो हम लोगों के ज़रिए से, हम लोगों के मेहनतों के ज़रिए से इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें अहकाम इलाही जो है वो लोगों तक पहुँचेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया।